حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ ودا، سوا، یاغوث اور یاؤق اور نصر ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام تھے۔ یہ در حقیقت ان کے نہایت نیک بزرگوں کے نام ہیں۔ جب یہ بزرگ فوت ہوئے تو قوم سخت غم زدہ اور افسردہ ہوئی۔ اس وقت شیطان نے انسانی شکل میں آ کر ان کو ان بزرگوں کی تصاویر بنا کر انہیں یاد رکھنے کا مشورہ دیا۔ جب یہ نسل ختم ہو گئی تو بعد میں آنے والوں کو شیطان نے یہ کہہ کر شر میں مبتلا کر دیا کہ تمہارے آباء و اجداد تو انہی کی عبادت کرتے تھے۔ اس طرح ان تصاویر کی عبادت شروع ہو گئی، جسے اتنا عروج ملا کہ عرب قوم کے اکثر قبائل بھی انہی بتوں کو پوجنے لگے۔ ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت انہیں روزی دیتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، اولاد سے نوازتے ہیں اور ان کی حمایت و نصرت کرتے ہیں۔ اس لیے جب نوح علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے داتا ہمیں بچا لیں گے، وہ ہماری مدد کریں گے، لہٰذا آپ جو عذاب لانا چاہتے ہیں لے آئیں۔ دوسری طرف امرائے قوم نے قوم کو حکم دیا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ودا اور سوا اور یاغوث اور یاؤق اور نصر کو چھوڑنا۔ لیکن جب عذاب الہی آیا تو یہ لکڑی اور پتھر کے اندھے، بہرے، گونگے اور عقل و شعور سے عاری معبود ان کی کوئی مدد نہ کر سکے بلکہ اپنی قوم کے ساتھ ہی غرقاب ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی، بعد ازاں باقی تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ جس طرح قوم نوح کے بت بے حقیقت نکلے تھے، اسی طرح برصغیر کے ہندوؤں کے سومناتھ کے مندر میں رکھے بت بھی سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں پاش پاش ہو گئے تھے اور ان کے پجاری ہندو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مگر کوئی ان کی مدد کو نہ آیا۔ ان کی تباہی پر کسی نے آنسو نہ بہائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان کافر قوم طوفان سے تباہ و برباد ہو گئی، جبکہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے محفوظ و مان رکھا۔ علمائے تاریخ نے اس طوفان کے آثار تلاش کرنے اور اس قوم کی باقیات ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسے ناممکن اور محال تصور کیا جاتا ہے۔ پھر 1920 میں سر لیونارڈ کی سربراہی میں ایک ٹیم نے عراق میں آثار قدیمہ کی تحقیق کے لیے کھدائی کی۔ یہ ٹیم برطانیہ کے میوزیم اور امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے محققین پر مشتمل تھی۔ اس ٹیم نے اور کے شمال میں واقع شہر تل عبید میں کھدائی کی تو انہیں کافی گہرائی میں مدفون چکنی مٹی کے برتن، مورتی اور دیگر آلات ملے جو عہد قدیم میں مشتمل تھے۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ اس مدفون ذخیرے کے اعزاز دریائے فرات کے وسطی علاقے سے پانی کے ساتھ بہہ کر اس جگہ منتقل ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس علاقے میں بہت پہلے کوئی زبردست طوفان آیا تھا۔ محکمہ آثار قدیمہ کی اس ٹیم کی تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ جس پانی نے یہ چیزیں یہاں دفن کر دی تھیں، اس کی اونچائی کم از کم 25 فٹ تھی۔ تورات میں اس طوفان کی اونچائی 26 فٹ بیان کی گئی ہے۔ سر لیونارڈ کا یہ خیال ہے کہ اس طوفان سے ساری دنیا تباہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ طوفان دجلہ اور فرات کی وادی میں آیا اور اس نے پہاڑوں اور صحرا کے درمیانی علاقے کو ملیا میٹ کر دیا۔ لیکن یہ نظریہ محض نظریہ ہے، کیونکہ قرآن کے عموم سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ سیلاب اور طوفان پوری دنیا پر آیا تھا۔